الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف، بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک و حاکم ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شفیق بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا استحکام، اقامت دین کی راہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے تحفظ کا، اس کے استحکام کا اور اس کی ترقی کا نسخہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے کہ کسی قوم کی حالت کو اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ یعنی امت مسلمہ کا تحفظ ہو، استحکام ہو یا اس کی ترقی کی بات ہو، اس کا آغاز آسمانوں میں ہونا نہیں ہے، اس کا آغاز امت مسلمہ ہی کے اندر ہونا ہے۔ یعنی اس بات کا فیصلہ، اس بات کا منصوبہ، اس بات کا ارادہ خود امت مسلمہ ہی کو کرنا ہے۔ اس کا آغاز تو امت کو کرنا ہے، اس کے بعد یقیناً درمیان میں ضرور اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، لیکن اس کا آغاز یقیناً امت ہی کو کرنا ہے۔ اس عنوان ہی کے اندر اقامت دین کی راہ جو کہا گیا ہے، گویا امت کے استحکام کو ہم اس سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ کا استحکام اقامت دین کی جدوجہد میں پوشیدہ ہے۔ اقامت دین کی جدوجہد کے ساتھ، اقامت دین کی راہ کے ساتھ ہی امت کا تحفظ بھی ہوگا، استحکام بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ یعنی یہ بات بہت واضح رہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کے ساتھ امت کے تحفظ کا، استحکام کا، ترقی کا سفر شروع ہونا ہے۔ تو گویا پہلا اصول، جو پہلی اصولی بات امت مسلمہ کے استحکام کو لے کر کہی جا سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کے اجتماعی رویے میں یہ بات آ جائے کہ اسے اقامت دین کی جدوجہد کرنی ہے، اقامت دین کی جدوجہد کا راستہ اس کو اختیار کرنا ہے اپنے تحفظ، استحکام اور ترقی کے لیے۔ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اس کو چھوڑ کر جتنے دوسرے نسخے اختیار کیے جائیں گے وہ وقتی طور پر مددگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے وہ مستقل کوئی مدد کا سامان نہیں کر سکتے۔ پائیدار اگر کوئی مدد ہو سکتی ہے تو اسی جدوجہد کو اپنے اجتماعی رویے کا حصہ بنانے سے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی اصولی بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ اپنے اجتماعی رویے میں اس بات کو شامل کر لے کہ اسے اقامت دین کی جدوجہد کا حصہ بننا ہے، اقامت دین کی راہ کو اس کو اختیار کرنا ہے۔ اقامت دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی کو اسلام کے تابع کر لے، اس کے عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، یا تمام کے تمام انفرادی ذاتی مسائل، یہ سب کے سب کو وہ اسلام کے تابع کر لے، یہ اقامت دین۔ یعنی اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ دین کو اپنے جسم پر نافذ کر لے، اپنے جسم پر اس کو قائم کر لے، اس کے خیالات،
اس کے تخیلات اور اس کے اعمال، سب کے اندر وہ اسلام کی رہنمائی کو، اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر لے۔ یہ اقامت دین کا ایک پہلو ہے۔ اقامت دین کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اجتماعی معاملات میں اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر لے۔ جتنے اجتماعی معاملات ہیں، چاہے اس کی معاشرت ہو، چاہے اس کی معیشت ہو، چاہے اس کی سماجیات ہو، ان تمام امور کے اندر جتنے اجتماعی امور ہو سکتے ہیں اجتماعی زندگی کے، ان تمام اجتماعی امور کے اندر اسلام کی رہنمائی کو، اسلام کی بالادستی کو وہ تسلیم کر لے۔ یہ اقامت دین کی جدوجہد کا دوسرا اصول، دوسرا پہلو ہو سکتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس دین کو اس زمین پر جاری و ساری کرنے کی کوششوں کا حصہ بن جائے۔ یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے دین کو اپنی انفرادی زندگی کا حصہ بنا لے۔ دوسرا، اس کے جتنے اجتماعی مسائل ہیں ان تمام اجتماعی مسائل کو وہ اسلام کے تابع کر لے، اسلام کی رہنمائی کو اپنے لیے مان لے۔ تیسرا یہ کہ وہ اس دین کو لے کر اس زمین پر اس دین کو جاری و ساری کرنے کی جدوجہد کا عملاً آغاز کر دے۔ یہ تینوں پہلو اقامت دین کی راہ کے ہیں، اور ان تینوں پہلوؤں کو اختیار کرنا ہوگا، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، اور معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنے کی حیثیت میں۔ تو پہلا اصول امت کے استحکام کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد سے پوری کی پوری امت کو وابستہ کر دیں، پوری کی پوری امت کو اس سے جوڑ دیں، امت کو یہ بات سمجھانے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں کہ اس کی اس زمین پر پیدائش کا ایک مقصد ہے، وہ اور انسانی گروہوں کی طرح ایک عام گروہ نہیں ہے، وہ خیر امت ہے، اسے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اور اسے اس زمین پر ایک ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ایک ڈسپلن کی زندگی اس کو اس دنیا کے اندر اس کو گزارنی ہے، پوری انسانیت کے اندر اسے اللہ کی نمائندگی کا فریضہ انجام دینا ہے، پورے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام اسے کرنا ہے، گویا پوری کی پوری امت کو اس کے مقصد وجود سے جوڑ دیا جائے، اس کے مقصد وجود سے اس کو قریب کر دیا جائے، اس کے مقصد وجود سے اس کو وابستہ کر دیا جائے۔ اگر پوری امت کو اس کے مقصد وجود سے ہم وابستہ کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے تو وہاں سے امت مسلمہ کی ترقی کا آغاز ہوگا۔ یہ پورا کا پورا امت جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک ایسے گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے پیش نظر کوئی مقصد ہو، جس کے پیش نظر کوئی نقطہ نظر ہو، کوئی نظریہ، ایک ایسا اجتماعی گروہ جو ایک خاص مقصد کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اس مقصد کو امت کہا جاتا ہے۔ اگر اس مقصد کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کسی گروہ کے اندر ہم آہنگی کی کیفیت نہیں ہے، اسے امت نہیں کہا جا سکتا۔ وہ قوم ہو سکتی ہے، وہ طبقہ ہو سکتا ہے، وہ گروہ ہو سکتا ہے، وہ ملت ہو سکتی ہے، وہ کوئی اجتماعیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ امت نہیں ہو سکتی۔ امت ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ گروہ اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ وہ ایک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کی زندگی اجتماعی انفرادی زندگی کے اندر وہ مقصد نظر آئے، ویزیبل ہو پوری طرح سے، تو وہ گروہ امت ہوگا۔ تو اگر امت مسلمہ کو اس مقصد وجود سے وابستہ کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا امت مسلمہ کے استحکام اور ترقی کا یہاں سے آغاز ہوگا۔ دوسری چیز امت مسلمہ کے استحکام کو لے کر اصولی حیثیت میں یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اجتماعی رویے کے اندر ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمکش ہو کہ آسانی کا دور، دونوں حالتوں کے اندر اس گروہ کو دعوت کا کام انجام دینا ہے۔ دعوت کے کام ہی کے اندر اس کا استحکام پوشیدہ ہے، یعنی بہار ہو کہ قضا لا الہ الا اللہ، بہار کا موسم ہو، قضا کا موسم ہو، ان دونوں موسموں کے اندر اس کام کو انجام دینا ہے۔ کشمکش کا دور ہے، مصائب کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، یا آسانیوں کا دور ہے، ان دونوں حیثیتوں میں ایک کام اسے مستقلاً کرتے رہنا ہے، وہ کام دعوت کا کام ہے۔
انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعوت کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے 23 سال مکے اور مدینہ کے اندر دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ اگر 23 سالہ زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو 23 سالہ زندگی پوری کی پوری کشمکش سے بھری ہوئی ہم کو محسوس ہوگی۔ دعوت کا ابتدائی دور ہے سختیوں کا عالم، آپ اکیلے ہیں، 2-3 آپ کے ساتھی، کفاران قریش آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، مشکل دور ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی دعوت کا کام برابر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طائف کا واقعہ ہوا، سخت حالات سے دوچار ہوئے، دعوت کا کام جاری۔ شعیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیے گئے، اس مشکل کے اندر بھی دعوت کا کام جاری۔ لوگوں پر اتنی مصیبتیں ہوئی کہ بعض حضرات کو حبشہ کی طرف بھیجنا پڑا، 1 بار 2 بار، پھر لوگوں کو مدینہ بھیجنا پڑا، یعنی اتنے حالات مکے کے اندر سخت کر دیے گئے کہ اب جینا دشوار ہے۔ لوگوں کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، مدینہ میں آئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جنگ خندق ہوئی۔ وہ 10 سالہ پوری کی پوری زندگی کشمکش سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کو اٹھا کر ہم دیکھ لیں، 23 سالہ پوری کی پوری زندگی کشمکش سے گزر رہی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہم دیکھیں، دعوت کا کام برابر جاری۔ آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا آپ اکیلے تھے، حبشہ کی طرف لوگوں کو بھیج رہے ہیں، 16 لوگ ہیں، دوسری بار حبشہ کے لیے قافلہ جا رہا ہے، 100 سے زائد لوگ ہیں، مدینہ کی طرف لوگ ہجرت کر رہے ہیں، 300 سے زائد لوگ ہیں، جنگ بدر کے میدان میں 300 سے زائد لوگ حاضر ہیں، جنگ احد کا میدان ہے، 1000 سے زائد لوگ موجود ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، 1400 سے زائد لوگ وہاں پر موجود ہیں، فتح مکہ کا موقع آیا، 10,000 سے زائد لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اللہ کے نبی مخاطب کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، 2 چیزیں یکساں چل رہی ہیں، ایک طرف کشمکش برابر جاری ہے، جنگیں برابر جاری ہیں، تشدد کا معاملہ برابر جاری ہے، لیکن دوسری طرف ترقی کا معاملہ بھی جاری ہے۔ اسلام کی دعوت بھی برابر جاری ہے، اسلام کی دعوت سے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں، ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، ان کا استحکام بھی ہو رہا ہے، وہ الگ الگ محاذوں پر ان کو بھیجا بھی جا رہا ہے، تو گویا کشمکش بھی جاری ہے، دعوت بھی جاری ہے۔ یہ سلیقہ اور طریقہ امت کو سیکھنا ہے کہ جب کئی مشکل حالات ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم دعوت سے اپنے آپ کو ہٹا کر ان مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں، ان وقتی مسائل کے اندر اپنے آپ کو نہ بھیج دیں، ان وقتی مسائل کی وجہ سے نا امیدی کا، کم حوصلگی کا ہم شکار نہ ہوں، بلکہ یہ فن ہم کو سیکھنا ہے کہ اسلام ہر دور میں کشمکش کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا، یعنی آج کے حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں، یہ 1400 سالہ پوری کی پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی اسلام کے لیے کوئی 100 سال یا 50 سال آسانی والے نہیں رہے۔ اسلام کی پوری تاریخ جدوجہد سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف بنو عباس کا دور ختم ہو رہا ہے، خلافت بنو عباس ختم ہو رہی ہے، اس کے 40 سالوں کے اندر ترکی کے اندر سلطنت عثمانیہ وجود میں آ رہی ہے، ایک سلطنت کا خاتمہ ہو رہا ہے، دوسری سلطنت عروج میں آ رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ 1922 کے اندر ختم کی گئی، محض 70 سالوں کے اندر اسی ترکی کے اندر ایک دوسری اسلام پسند پارٹی وجود میں آتی ہے، ایک نیا ترکی، پھر ایک اسلامی ترکی بنتا ہے۔ تو گویا کشمکش کا دور بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ دعوت کا جو کام ہے وہ متواتر تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس تسلسل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اسلام ان کشمکش سے، مصائب سے بھی دوچار ہے، وہیں دوسری طرف اسلام کے پھیلنے کا، پھولنے کا، اس کی ترقی کا معاملہ بھی جاری ہے۔ تو گویا امت نے ہمیشہ اس بات کے اندر بڑا توازن رکھا کہ کشمکش سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنی دعوت کو، اپنی فریضے کو انجام دینے کے اندر وہ سرگرمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے۔ اور اللہ کے نبی کا رویہ یہ تھا کہ جب کوئی مشکل حالات آ جاتے تو ان مشکل حالات کے اندر وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو گنوانے کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کشمکش کو، مصیبتوں کو دعوت دینے کا کام نہیں کیا، بلکہ حکمت کے ساتھ کشمکش اور مصیبت سے نکلنے کے آپ نے فیصلے کیے کہ جب کبھی مصائب کا دور آتا وہاں سے ان مصائب کے اندر مواقع کو وہ تلاش کرتے تھے اور مواقع کے ساتھ اسلام کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ سلیقہ بھی امت کو سیکھنا ہے کہ ہر دور میں ہمارے
سامنے مصیبتیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، ان مصیبت اور مصائب کے دور کے اندر ہم کو مواقع کو تلاش کرنا ہے، ہم کو اپرچونٹیز کو دیکھنا ہے، اور ان اپرچونٹیز کو لے کر ہم کو آگے بڑھنے کا سلیقہ ہم کو سیکھنا ہے کہ یہ مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں کے اندر جو مواقع ہمارے پاس موجود ہیں ان مواقعوں سے ہم استفادہ کریں، ان مواقعوں کو ہم استعمال کریں۔ اگر ہم ان مواقعوں کو استعمال کریں گے یہ سفر آگے بڑھے گا، ترقی کا سفر، استحکام کا سفر اس معاملے کے اندر آگے بڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر صلح حدیبیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا، آپ کی دانائی کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک اپنے گروہ کو ایک بڑی کشمکش سے آپ نے بچایا۔ صلح حدیبیہ کیا گیا، صحابہ ناراض تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں لڑنا چاہیے۔ ہم نے جنگ بدر کے اندر ان افراد کو شکست دی ہے، کفاران قریش، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس بار بھی ہم ان کو شکست دیں، لیکن اللہ کے نبی کی حکمت یہ تھی کہ آپ کشمکش سے نکلنا چاہتے تھے، آپ اپنے اس گروہ کو کشمکش سے بچانا چاہتے تھے کہ اس کو اس کشمکش سے بچایا جائے، ایک بڑے دشمن سے اس کو بچایا جائے۔ کیوں بچایا جائے؟ اس لیے بچایا جائے کہ مدینہ کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کفاران قریش کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس حملے سے بچاؤ کی تدبیروں کے اندر صحابہ پورے کے پورے مصروف ہیں، لوگ مدینہ کے اطراف گشت پر روانہ ہیں، دور دور لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی جان پر بنائی آپ کے ارد گرد محافظین کا دستہ ہے۔ تو گویا مدینہ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اپنی حفاظت کے اندر پریشان تھے، ان کی پوری صلاحیتیں، ان کے پورے ریسورسز حفاظت کے اندر، تحفظ کے اندر لگے ہوئے ہیں مدینہ کے۔ اللہ کے نبی نے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا، آپ نے اس کشمکش سے ان کو نکال لیا۔ اب ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اندر اب کفاران قریش کے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ اب جتنے صحابہ گشت کے اندر، جنگ کی تیاری کے اندر لگے ہوئے تھے، اب ان سب کو جمع کر دیا گیا، اب یہ سب کے سب دعوت کے اندر لگے۔ اب انہیں جنگ کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے بلکہ ان کو دعوت کے لیے بھیجا رہا ہے۔ وہی صحابہ قبائل کو جا رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھ رہے ہیں۔ اب مدینہ کے اندر خوف کا ماحول نہیں ہے، مدینہ کے اندر گویا معاہدے کے بعد ایک امن کا ماحول ہے۔ اب اللہ کے نبی کو یہ موقع حاصل ہوا کہ آپ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح سے مصروف کر دیں، لوگوں کی تربیت کے اندر، لوگوں کے تزکیے کے اندر، لوگوں کی صلاحیتوں کے ارتقاء کے اندر اب یہ پوری کی پوری صلاحیتیں آپ کی لگ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کشمکش سے اپنے صحابہ کو بچایا اور اس پوری کی پوری انرجی کو، اس پوری کی پوری جو ریسورسز ہے، ان ریسورسز کو اسلام کے استحکام کے لیے استعمال کیا۔ تو گویا آج ہم کو بھی اس حکمت کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دفاعی انداز میں جو ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان ایشوز کے اندر ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا کہیں ہو۔ ایسے بے شمار واقعے اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے ہوئے ہیں۔ ہم نے منگولوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغداد کے اندر لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن اس قتل کے بعد بھی مسلمان تو باقی رہے، انہوں نے اسلام کا خاتمہ تو نہیں کیا۔ ویسے سخت حالات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو گویا ایک دفاعی جنگ کے اندر ہم اپنے آپ کو ملوث نہ کر دیں، ایک ریئیکشنری جنگ کا حصہ ہم نہ بن جائیں کہ ایک ایشو ہمارے سامنے آیا ہم اس پر ریئیکشن دینے کے لیے مصروف۔ امت مسلمہ کی ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر 70 سالہ تاریخ اٹھا کر ہم دیکھ لیں، ہماری 70 سالہ تاریخ پوری کی پوری دفاعی رہی۔ ہم کبھی فسادات سے لڑتے رہے، فسادات کے معاملے میں ہم اس کا شکار رہے، کبھی شریعت، کبھی مسلم پرسنل لا بورڈ، کبھی بابری مسجد کی لڑائی۔ ان تمام لڑائیوں کے اندر ہماری پوری کی پوری صلاحیتیں دفاعی انداز میں خرچ ہوئیں، ہمارے پورے کے پورے ریسورسز اس کشمکش کا حصہ بنے۔ کیونکہ ہمارے پورے کے پورے ریسورسز اس کشمکش کا حصہ بنے، لہٰذا یہاں دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس وقت میسر نہیں آیا، منصوبہ بندی کے لیے ہم اپنے ان ریسورسز کو استعمال نہیں کر سکے، ہمارے پورے کے پورے ریسورسز ایک ریئیکشنری چیز کے اندر بنے۔ اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک ایشو آیا، پوری کی پوری امت اس کے اوپر مصروف ہے، حجاب کا مسئلہ آیا، پوری امت اس پر گفتگو کر رہی ہے، اذان کا مسئلہ آیا، پوری کی پوری امت اس پر گفتگو کر رہی ہے۔ یہ مسائل، ایسے مسائل قیامت تک ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ ہم کو اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم اس کشمکش کا حصہ نہ بنیں، ہم اپنی پوری کی پوری انرجی کو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ایکٹیویزم کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں۔ ہماری انرجی یہاں نہیں لگنی چاہیے، یہ مسئلے تو ہم کو مصروف کرنے کے لیے کہ آپ انہی مسائل کا شکار ہو جائیں اور ایسے ہی آپ کی 100 سالہ تاریخ رقم کر دی جائے۔
کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور پوری کی پوری امت جذباتی انداز میں اس مسئلے کا شکار ہو جائے. نہیں، اس رویے سے ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کشمکش سے اپنے آپ کو نکالیں، اور ہماری جو پوری کی پوری انرجی ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری خواتین ہیں، ہم ملت کے استحکام کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کی منصوبہ بندی کریں، اور ہماری اس پوری کی پوری انرجی کو لے کر اس ملک میں دعوت اسلام کے لیے ہم اس پوری کی پوری انرجی کو لگائیں. تو گویا جو ہماری پوری کی پوری طاقتیں دفاعی انداز میں خرچ ہو رہی ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو نکالیں. صلح حدیبیہ ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ صلح حدیبیہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ وقتی کمپرومائزز کریں، ایک بڑے مقصد کے لیے آپ وقتی کمپرومائزز کریں. وقتی کمپرومائزز تھے کہ اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ ہم رسول نہیں لکھیں گے، مان لیا گیا، وقتی تھا. اگر کوئی مکے سے اسلام قبول کر مدینہ آئے گا، اس کو لوٹا دیا جائے گا، مسلمانوں کا وقتی نقصان تھا. وہ مسلمان جذبات کا شکار نہیں ہوئے، انہوں نے اس کے بعد کی دنیا کو دیکھا کہ اگر ہم نے اس کشمکش سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تو گویا ہمارے پاس پوری طاقت ہوگی، ہم اس طاقت کے ساتھ ایک پازیٹیو کام کر سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں. یہ فن امت مسلمہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کشمکش سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور کشمکش کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کا فن ہم سیکھیں. ہمارے نوجوان ہوں یا ہمارے ریسورسز ہوں، یہ ریئیکشنری استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ اقدامی کام کے لیے استعمال ہونے چاہیے. یہ اسلام کی دعوت کو لے کر منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے. یہ دوسرا فن ہے جو امت مسلمہ کو سیکھنے کی ضرورت ہے.